Assalamu alaikum friends. I'm Taqdees Siddiqui with Computer Graphics for Bachelor's in Computer Science course being offered by Virtual University, Government of Pakistan. This is our 13th meeting today. We have talked about some of the implementation specific details thus far. آج ہم ایک ریکیپ لیں گے، لہذا آپ بالکل کمفرٹیبل ہو کے بیٹھ جائیے. ڈونٹ وری، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو اسٹڈی اینی تھنگ نیو. آپ کے پاس انوائرمنٹ جس کے اندر آپ کو ڈیولپمنٹ کرنی ہے، پروگرامنگ کرنی ہے، وہ سیٹ اپ ہو چکا ہوگا. ایک نظر ہم اس ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کو دیکھیں گے اور پھر ہم جو کچھ اب تک ہم نے کور کیا ہے اس کا ایک کوئک بریف ریکیپ لیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آغاز کیا تھا کچھ بریف ہسٹری کمپیوٹر گرافکس کی اسٹڈی کی. ہم نے دیکھا تھا کہ انیشلی کمپیوٹر گرافکس کس نوعیت کے تھے جو انیشلی استعمال ہو رہے تھے. ود دا پیسج آف ٹائم کس طرح سے یہ فیلڈ ایوالو ہوا ہے اور اس وقت اس کی کیا کیا پاسبلٹیز اور اپلیکیشنز موجود ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا ڈسپلے ڈیوائسز کے بارے میں بات کر کے. ڈسپلے ڈیوائسز موسٹ امپورٹنٹ ہیں کمپیوٹر گرافکس کے اعتبار سے، بیکاز جو کچھ بھی ہم نے ڈرا کرنا ہے، جو کچھ بھی بنانا ہے، اس کو دکھانا ہے، اسے دیکھنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں آؤٹ پٹ ڈیوائسز، ڈسپلے ڈیوائسز کی ضرورت ہے. تو ہم نے ڈسپلے ڈیوائسز کی مختلف کیٹیگریز کو دیکھا اور ان کی بیسک فنکشننگ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی. تو آئیے ہم اسی سے دوبارہ آغاز کر لیتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ڈیوائسز تھیں جن کو ہم نے دیکھا اور ان میں سے کون سی زیادہ امپورٹنٹ تھیں جن کے اوپر ہم نے زیادہ اسٹریس کیا تھا. ایک ریکیپ ان ڈیوائسز کا. سو وی ٹیک اے لک ایٹ سم آف دوز آؤٹ پٹ ڈیوائسز دیٹ وی ٹاکڈ اباؤٹ. These devices include cathode ray tubes, which are the most popular, raster scan displays. We talked about some random scan displays, then the color CRT monitors, direct view storage tubes کی بات کی ہم نے، پھر ہم نے flat panel displays کے بارے میں کچھ ذکر کیا اور پھر 3D viewing devices کا briefly introduction لیا. اب ان میں سے جو ٹاپ پہ دکھائی دے رہی ہے the refresh cathode ray tube، اس کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ موسٹ پاپولر ہے بیکاز موسٹ آف دا آؤٹ پٹ ڈیوائسز، دا ڈسپلے ڈیوائسز دیٹ آر یوزڈ ٹوڈے، دے آر بیسڈ آن دا کیتھوڈ رے ٹیوبس. اور یہ ریفریش کیتھوڈ رے ٹیوبس اس واسطے کہلاتی ہیں کہ ان کے اندر ڈسپلے کو بار بار ہمیں ریفریش کرنا پڑتا ہے. ہم نے اس کے اسٹرکچر کو تھوڑا قریب سے دیکھنے کی کوشش کی اور اس کے اندر ہم نے کچھ بیسک کمپوننٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ کیتھوڈ رے ٹیوب جو ہے وہ بیسکلی ایک گلاس کا انویلپ ہوتا ہے جس کے اندر کچھ اسمبلی جو ہے وہ فکسڈ ہوتی ہے. جو فرنٹ پارٹ ہے اس کا وچ از اپیئرنگ آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ ان دا پکچر، دس از دا ایریا فرام ویئر دا ویور لکس ایٹ اٹ. دس از دا فرنٹ آف دا CRT کیتھوڈ رے ٹیوب جہاں پر ہمیں امیجز نظر آتے ہیں. اس کی جو انر سائڈ ہے دیٹ از دا ایریا جہاں پر فاسفور کی کوٹنگ کی جاتی ہے. سو اسکرین کا انر پارٹ جو ہے فاسفور کوٹڈ ہوتا ہے اور فاسفور کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اٹ کین بی ان ڈفرنٹ کلرز. اس کے ڈفرنٹ کلرز میں استعمال ہیں. گرین کے اندر بہت زیادہ مانیٹرز انیشلی آیا کرتے تھے، دین وی ہیڈ اورنج، وی ڈو ہیو بلیک اینڈ وائٹ ایز ویل. سو اس کے اندر فاسفور کی کوٹنگ ایلومینائٹ کر کے امیج کو کریٹ کیا جاتا ہے اور اس فاسفور کو روشن کرنے کے لیے ایک الیکٹران بیم استعمال ہوتی ہے وچ از جنریٹڈ بائی این الیکٹران گن، جو آپ کو لیفٹ ہینڈ سائڈ کی اسمبلی ہے اس میں دکھائی دے رہی ہے. بیس کے ساتھ الیکٹران گن افکسڈ ہے. الیکٹران گن جو ہے دیٹ فائرز این الیکٹران بیم. اس الیکٹران بیم کو فوکس کرنے کے لیے ایک اسمبلی اس میں موجود ہے وچ از نون ایز دا فوکسنگ سسٹم. اور پھر اپروپریٹ ایریا کو روشن کرنے کے لیے اس بیم کو ڈیفلیکٹ کیا جا سکتا ہے اور اس ڈیفلیکشن کے لیے ایک میگنیٹک ڈیفلیکشن کوئلز کی اسمبلی استعمال ہوتی ہے. In a different model, we can take a look at another assembly in the same tube as well. اسی glass envelope کے اندر ہمیں ایک accelerating assembly بھی دکھائی دیتی ہے which is an anode which is used to control the speed of the beam، جس کے بارے میں ہم نے بعد میں چل کے بات کی تھی کہ ہمارے پاس different approaches موجود ہیں different colors کو create کرنے کے لیے، جس میں ہم intensity of the beam کو control کرتے ہیں اور اس کے مطابق پھر different colors کے combinations create کر سکتے ہیں using ملٹیپل کوٹنگز اور لیئرز آف فاسفور. تو الیکٹران بیم کو
الیکٹران گن سے انیشیٹ ہونے کے بعد کنٹرول کرنے کے لیے ایک کنٹرول گریڈ اویلیبل ہے, اس کے بعد ایک فوکسنگ گریڈ ہے, فوکسنگ اینوڈ ہے, دین وی ہیو این ایکسیلریٹنگ اینوڈ, اور اس کے بعد پھر وہ والا حصہ آتا ہے جو کہ ڈفلیکشن آف دا بیم کے لیے ریسپانسبل ہوتا ہے, اور جس کی مدد سے بیم کو ڈفلیکٹ کر کے ہم کسی ایک اسپیسیفک ایریا آف دا اسکرین کو روشن کر سکتے ہیں, اس کو اس پہ بمبار کر سکتے ہیں. اس پکچر کے اندر آپ کو ایک اور السٹریشن سی آر ٹی ہی کی دکھائی دے رہی ہے, جس کے اندر فوکسنگ سسٹم کے بعد آپ کو ڈفلیکشن کی جو اسمبلی ہے وہ دو حصوں میں نظر آتی ہے. وی ہیو ہاریزونٹل ڈفلیکشن پلیٹس اینڈ وی ہیو ورٹیکل ڈفلیکشن پلیٹس. ہاریزونٹل ڈفلیکشن پلیٹس کا کام یہ ہے کہ وہ ہماری الیکٹران بیم کو ہاریزونٹلی اکراس ایوری اسکین لائن آف دا سی آر ٹی اس کو ڈفلیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے, جبکہ جو ورٹیکل ڈفلیکشن پلیٹس ہیں وہ اوپر سے نیچے ڈفلیکٹ کرتے ہیں ہماری الیکٹران بیم کو, اور اس کے مطابق ہمارے ڈیزائرڈ ایریا آف دا اسکرین کے اوپر ہم فاسفور کو روشن کر سکتے ہیں. سو یہ بیسک پرنسپل ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا تھا اور اس کے بارے میں بات کی تھی, اور اس کے بعد ہم نے مختلف طرح کی اور جو ڈیوائسز ہیں ان کا ذکر کیا تھا. کلر سی آر ٹی مانیٹرز کے بارے میں بات کی ہم نے. کلر مانیٹرز جو ہیں ان کے اندر کلرز کریٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ دو ڈفرینٹ طرح کی اپروچز ہیں جو استعمال ہوتی ہیں. ایک تو وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بیم پینیٹریشن ہے. بیم پینیٹریشن کا میتھڈ جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ جناب آپ کنٹرول کر سکتے ہیں انٹینسٹی آف دا الیکٹران بیم کو, اور اس کو کنٹرول کر کے ڈفرینٹ کلرز جنریٹ کر سکتے ہیں یوزنگ ملٹیپل لیئرز آف فاسفور وچ آر پریزنٹ ان سائڈ دا انر پارٹ آف دا اینولپ. سی آر ٹی کے اندر جو جہاں پر کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے وہاں پر بجائے اس کے کہ سنگل کلر کی کوٹنگ ہو, وہاں پر ملٹیپل کلرز کی کوٹنگز ہو سکتی ہیں. ٹپکلی دو رنگوں کی اگر کوٹنگز ہوئی ہوئی ہیں تو ہم ان دو رنگوں کی کوٹنگز کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں بائی کنٹرولنگ دا انٹینسٹی آف دا الیکٹران بیم, کہ اس کی مدد سے مختلف کلرز جنریٹ ہو سکتے ہیں. فار انسٹنس اف وی ہیو ریڈ اینڈ گرین, تو ہم ان دونوں کو کمبائن کر کے مختلف کلرز جنریٹ کر سکتے ہیں. ٹپکلی 4 ڈفرینٹ رنگ استعمال جنریٹ کیے جا سکتے ہیں اس قسم کی سچویشن میں. ایک وہ جب ہم اتنی الیکٹران بیم کو پینیٹریٹ کروائیں کہ وہ ہماری فاردر اینڈ پہ جو کوٹ اس کو پوری طرح سے روشن کر دے, تو اگر وہ کلر گرین ہے تو ہمیں گرین اسپاٹ دکھائی دینا شروع ہو جائے, اور اگر ہم اس کو لوئسٹ انٹینسٹی کے اوپر فائر کریں اور جو اس کے قریب ہے یعنی سرفیس آف اسکرین سے جو پرے کوٹنگ ہوئی ہے صرف اس کو روشن کریں تو پھر ہمیں مے بی صرف ریڈ کلر دکھائی دے رہا ہو, اور اگر ہم اس سے کچھ زیادہ انٹینسٹی سے فائر کریں تو پھر ریڈ اور گرین کا کمبینیشن جس میں ریڈ زیادہ اور گرین کم ہو, مزید کچھ انٹینسٹی بڑھا دیں تو گرین زیادہ اور ریڈ کم والا کمبینیشن جو ہے وہ جنریٹ کیا جا سکے. تو بیم پینیٹریشن کا جو میتھڈ ہے وہ الیکٹران بیم کو اس کی انٹینسٹی کو کنٹرول کر کے اور ملٹیپل ڈفرینٹ کلرز میں کوٹ کی ہوئی فاسفور کوٹنگ کو روشن کرنے کے ذریعے سے کلرز جنریٹ کرتی ہے. دوسری ٹیکنیک جو ہے اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی, اس کی السٹریشن ہم دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. فاسفور کوٹڈ اسکرین موجود ہے, لیکن یہاں پر فاسفور کوٹنگ کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ وی ہیو گاٹ 3 ڈفرینٹ کلرز آف فاسفور. ہر ایک وہ نقطہ جسے ہم روشن کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر, ہر وہ ایک ڈاٹ, ہر وہ پکسل جسے ہم ڈسپلے کروانا چاہتے ہیں, وہ 3 مختلف رنگوں کے ڈاٹ سے مل کر بنتا ہے. اور ان 3 ڈفرینٹ کلرز کے فاسفورس کو روشن کرنے کے لیے, ان کو ایلومینیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس 3 ڈفرینٹ الیکٹران گنز موجود ہیں. ٹپکلی جو کلرز اس میں استعمال ہوتے ہیں وہ ریڈ, گرین اور بلو ہیں. اسی واسطے ان کو RGB مانیٹرز بھی کہا جاتا ہے. RGB کلرز کے اندر ریڈ, گرین اور بلو کلرز کے ہمارے پاس فاسفورس ہیں جن کا ایک ایک ڈاٹ ہمارے فزیکل ایک پکسل کی جگہ پہ موجود ہے. ان کو الگ الگ 3 ڈفرینٹ بیمز کے ذریعے سے ہم ایلومینیٹ کرتے ہیں. الیکٹران بیمز کی بمبارمنٹ کو کنٹرول کیا جاتا ہے, اس کی انٹینسٹی کو کنٹرول کیا جاتا ہے. جتنا ہم ڈفرینٹ لیولز آف انٹینسٹی اٹین کر سکیں وائل بمبارنگ دس الیکٹران بیم آن ٹو دیز اسپاٹس, اتنے ہی ڈفرینٹ کلرز ہم جنریٹ کر سکتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس صرف بلو کلر میں ایک ڈاٹ کو ڈسپلے کرنا مقصود ہو تو پھر اس صورت میں ہم یہ کرتے ہیں کہ صرف جو بلو کلر والی الیکٹران گن ہے اس کو فائر کرتے ہیں اور وہ صرف بلو ڈاٹ کو روشن کر دیتی ہے, جبکہ گرین اور ریڈ والی جو ہیں وہ خاموش رہتی ہیں.
اسی طرح سے اگر ہمیں صرف ریڈ کلر میں کوئی اسپاٹ ڈسپلے کرنا ہے, کوئی پکسل کو ڈسپلے کرنا ہے, تو صرف ریڈ کلر کے لیے جو ایسوسیٹڈ بیم ہے صرف اس کو فائر کر دیا جائے گا, باقی دونوں کو ہم نہیں کریں گے. لیکن جس وقت ہمیں کمبینیشن آف ریڈ, گرین اینڈ بلو ریکوائرڈ ہوگا تو اس صورت میں ہم ان تینوں الیکٹران گنز کے ذریعے سے آنے والی بیمز کو اکارڈنگلی کنٹرول کر کے یوز کریں گے. سو کمبینیشن آف دیز کلرز وڈ بی جنریٹڈ. اس کے لیے درمیان میں ایک فوکسنگ ایریا ہے, ہمارا شیڈو ماسک ہے, جس کے تھرو ان بیمز کو کنٹرول کیا جاتا ہے, فوکس کیا جاتا ہے کسی اسپیسیفک ایریا, فاسفور کوٹڈ ایریا آف دا اسکرین پر فائر کرنے کے لیے, اور پھر اس کی انٹینسٹیز جو ہیں ان کے کنٹرول کی مدد سے ہم کلرز ویری کر لیتے ہیں. اس میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم 256 مختلف کلرز جو ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں, ڈپینڈنگ اپون ٹو واٹ ایکسٹینٹ وی کین کنٹرول the firing of these beams. Later on, we discovered that we can take this number of colors to millions of colors as well. اس کے بعد ہم نے ویڈیو کنٹرولرز کے بارے میں بات کی تھی. ہم نے یہ بات کی تھی کہ کچھ تو ہمارے پاس ویڈیو کارڈز ہیں, وی جی اے کارڈز, جس کا ٹپکلی ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جو کہ ہمارے سی پی یو کی ہیلپ کرتے ہیں ان ڈسپلے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز. اس کے علاوہ ہم نے اسپیسیفک ان ڈیوائسز کی بات کی تھی جن کے لیے ہم نے نام ویڈیو کنٹرولر کارڈز کا استعمال کیا تھا, اور پھر یہ دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ویڈیو کنٹرولر کارڈز ہیلپ کرتے ہیں دا پروسیس آف میکنگ اینڈ ڈسپلےئنگ آف امیج آن دا اسکرین. تو آپ اس السٹریشن کو ذرا دیکھیے. اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ایک آرکیٹیکچر آف اے راسٹر سسٹم جس کے اندر ویڈیو کنٹرولر کارڈ ایک فکسڈ پورشن آف سسٹم میموری کو استعمال کرتا ہے ایز فریم بفر. فریم بفر ہم نے بات کی تھی کہ یہ وہ ایریا ہے جس کے اندر ڈسپلے انفارمیشن جو ہے وہ اسٹور کی جا سکتی ہے, اور پھر یہیں سے یہ انفارمیشن ویڈیو کنٹرولر کے ذریعے سے استعمال ہو کر سی آر ٹی پر ایکچوئل امیج ڈسپلے کرنے کے لیے یوز ہو جاتی ہے. تو ہم نے بات کی تھی کہ مختلف طرح کی اورینٹیشنز یا اسپیسیفکیشنز موجود ہیں. اس آرکیٹیکچر کے اندر ہم نے فریم بفر کو ایز پارٹ آف دا سسٹم میموری رکھا ہوا ہے, اور اس میں یہ کرتے ہیں کہ سسٹم مین میموری جو ہمارے پاس اویلیبل ہے اسی کا ایک پورشن ڈیڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے ایز دا فریم بفر, اینڈ دیٹ از میڈ یوز آف بائی دا ویڈیو کنٹرولر ان آرڈر ٹو ریڈ, رائٹ اور اپڈیٹ دا ڈسپلے ریلیٹڈ انفارمیشن, اور اس انفارمیشن کو پھر سی آر ٹی تک پہنچانے کا کام جو ہے وہ بھی ویڈیو کنٹرولر کر رہا ہوتا ہے. ہم نے لیٹر آن اس کی ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ وی ہیو گاٹ دا کانسپٹ آف ڈسپلے ریلیٹڈ انفارمیشن اویلیبل ان دا ڈیجیٹل فارم وچ نیڈس ٹو بی کنورٹیڈ ٹو اینالاگ فارم, بیکاز ہماری جو سی آر ٹی ہے دیٹ از این اینالاگ ڈیوائس. تو یہ والا کام جو ہے یہ بھی ویڈیو کنٹرولر پر موجود ہی ایک چپ جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے سی پی یو سسٹم بس کے ذریعے سے انٹریکٹ کر رہا ہے ادر پارٹس آف دا سسٹم کے ساتھ, سسٹم میموری کو ایکسیس کرنے کے لیے بھی سسٹم بس یوز ہو رہی ہے, اور جو ڈسپلے پروسیسر ہے اس میں فریم بفر از یوزنگ اے پارٹ آف دا مین اور سسٹم میموری, اینڈ دیٹ از بینگ یوزڈ بائی دا ویڈیو کنٹرولر ٹو ریڈ دا ڈسپلے ریلیٹڈ انفارمیشن اینڈ جنریٹ امیجز فار دا سی آر ٹی. آپ اس آرگنائزیشن میں دیکھ رہے ہیں, اس آرکیٹیکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم راسٹر اسکین جنریٹر کی بات کر رہے ہیں جس کے اندر کانسپٹ آف لوکیٹنگ اے اسپیسیفک پکسل ریلیٹڈ انفارمیشن وہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے. رجسٹر ایکس اور رجسٹر وائی کے اندر ایکس اور وائی کمپونیٹس جو ہیں کوآرڈینیٹس آف دا میموری ایڈریس وہ اسٹور ہو رہے ہیں جو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں ایک اسپیسیفک لوکیشن کو آن دا اسکرین دیٹ نیڈس ٹو بی updated or made use of in our display. So x اور y values جو ہیں وہ ہمیں x اور y register سے مل رہی ہیں which are being used to generate the required memory address. وہ memory address specific pixel سے related جو ہے وہ access کیا جا رہا ہے from the frame buffer, اور frame buffer میں اس pixel سے related information کہ اس جگہ پر ہمیں کیا value display کرنی ہے, اگر intensity control کرنے کے لیے اس value کو استعمال کیا جا رہا ہے electron beam کی, تو وہ value وہاں سے پڑھ کے پکسل رجسٹر کے اندر لوڈ کر دی جاتی ہے, جہاں سے پھر وہ استعمال ہو جاتی ہے فار کنٹرولنگ دا انٹینسٹی آف دا بیم, جس کے نتیجے میں پھر اسپیسیفک کلر کا پکسل ہمیں اسکرین پر دکھائی دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے راسٹر اسکین جنریٹر کے فنکشن کے بعد وی ڈڈ ٹاک اباؤٹ سرٹن ڈسپلے اڈیپٹرس.
ڈسپلے اڈیپٹرز کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ دیر آر مینی ڈفرینٹ ڈسپلے اڈیپٹرز. ان کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں. اسٹارٹ ہم نے کیا تھا کہ جو سب سے پہلے انیشیٹ ہوا مونوکروم اڈیپٹر, وہاں سے آغاز کیا ہم نے, اور پھر دیکھا کس طریقے سے ہم سپر وی جے تک اور پھر اب ایکسلریٹڈ اڈیپٹرز تک یا کارڈز تک پہنچے ہیں. تو ایک نظر ان اڈیپٹرز کی طرف ڈال لیتے ہیں. ان دا بگننگ وی ہیڈ اے مونوکروم اڈیپٹر. مونوکروم اڈیپٹر جو ہے جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ہمیں صرف مونوکروم ڈسپلے دے سکتا تھا. اٹ کوڈ ناٹ سپورٹ کلرز. لیکن پھر اس کے بعد نیکسٹ جنریشن جو تھی اڈیپٹرز کی, دیٹ کیم ود دا نیم آف ہرکیولس اڈیپٹر, اینڈ ہرکیولس اڈیپٹر واز ایبل ٹو سپورٹ کلرز. کلر گرافک اڈیپٹر جو ہے اس نے انہینس کیا نمبر آف کلرز جو سپورٹ کیے جاتے تھے ہرکیولس میں ان کو. دین وی ہیڈ انہینسڈ گرافکس اڈیپٹر وچ واز supporting all the basic functionality and features covered by the CGA, but it was enhancing the number of colors and the nature of display. اس کے اندر جو problems CGA کے اندر آ رہی تھیں ان کو cover کیا گیا تھا enhanced graphic adapter کے ذریعے سے. flickering اور snowing کا جو effect ہے اس کو minimize کر لیا گیا. then multi color graphics adapter that enhanced the number of colors support, which led to video graphic adapters VGAs, and then the super VGAs. اب VGAs تک تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایسا رہا کہ تقریباً جتنے بھی وینڈرز تھے وہ ایک ہی اسپیسیفکیشن کے مطابق وہ کارڈ جنریٹ کر رہے تھے. لیکن اس کے بعد جب سپر VGA گرافک اڈیپٹرز بنے تو ان کے اندر وینڈر اسپیسیفک فیچرز جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہونا شروع ہو گئے. اور یہی وقت تھا جب ایسا ہوا کہ ہمارے پاس یہ کانسیپٹ آ گیا کہ جب کبھی ہمارے پاس کوئی سپر VGA کارڈ لگا ہوا ہے تو اس سپر VGA کارڈ کے مینوفیکچرر کا پرووائڈ کیا ہوا ڈرائیور استعمال کرنا ضروری ہو گیا. اگر وہ ڈرائیور اس اسپیسیفک سپر وی جے کارڈ پرووائڈر کا انسٹال نہیں کریں گے تو پھر ہم فل فنکشنالٹی آف دا ایس وی جے کارڈ جو ہے اس کو ایکسپلوئٹ نہیں کر سکیں گے. اینڈ دیٹ واز فردر ایکسٹینڈیڈ ان دا ایکسٹینڈیڈ گرافکس اڈیپٹر اور XGA ٹو سپورٹ مینی مور کلرز اینڈ اے لاٹ بیٹر ریزولوشنز. اس سے پہلے کہ ابھی ہم بات کریں ایکچوئل پکسل ڈسپلے کے حوالے سے جو ہم نے ڈسکشن کی تھی اس کو ریکیپ کریں. تھوڑی سی بات ریزولوشن کے حوالے سے ہم کرتے چلیں. ڈفرینٹ جو ہم نے ویڈیو اڈیپٹرز کی بات کی ہے جو کہ فرام ٹائم ٹو ٹائم انٹروڈیوس ہوتے رہے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتے چلے گئے. نہ صرف یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کلرز کی سپورٹ بہتر ہوتی چلی گئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ریزولوشن بھی بہتر ہوتی چلی گئی. ریزولوشن کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں کہ اٹ از دا ٹوٹل نمبر آف پکسلز دیٹ کین بی ڈسپلیڈ on a given screen. ٹوٹل نمبر آف پکسلز اگر ہمارے پاس ایک رو میں x ہیں اور y نمبر آف روز ہیں تو x into y would be giving us our resolution of the display device. So VGA cards اور ڈفرینٹ ویڈیو اڈیپٹر کارڈز جن کا ہم نے ذکر کیا وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ریزولوشنز بھی سپورٹ کرتے چلے گئے. انیشلی سے وی ہیڈ ریزولوشن سپورٹس آف something like 320 by 200 or 200 by 320 and then we had better resolutions 400 by 600, 600 by 800. Now we have even higher resolutions 1600 by 2000 and something of that kind. اس رینج کی ریزولوشنز جو ہیں وہ سپورٹ کرنے کے قابل ہو چکے ہیں آج ہمارے جو ویڈیو اڈیپٹر کارڈز ہیں یا وی جے کارڈز ہیں. تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ ریزولوشنز کی سپورٹ جو ہے یہ بھی بہتر ہوتی چلی گئی ہے. انیشلی وی ہیڈ فیور پکسلز ٹو ڈسپلے آن اے اسپیسیفک اسکرین ایریا. اب اسی اسکرین ایریا کے اوپر ہمارے پاس نمبر آف پکسلز دیٹ وی کین ڈسپلے دیٹ ہیز آلسو بین enhanced اور increased, جس کی وجہ سے the nature of display is now possible to be a lot crisper than it could be in the past. اب آئیے ہم بات کرتے ہیں جو کوڈ ہم نے لکھا تھا اسمبلی لینگویج میں جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم گرافکس موڈ 19 سیٹ کر سکیں. گرافکس موڈ 19 جو ہے اس کو اگر ہم ہیکس میں لکھیں تو دیٹ از 13H. تو اس کو لکھنے کا طریقہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ آپ کو AH رجسٹر کے اندر 0 موو کرنا ہوگا, دا سروس نمبر. یو ول ہیو ٹو موو ان ٹو رجسٹر AL 13H which is the mode number. Mode number 19 in hex is written as 13H and then we'll be calling the interrupt 10H. So interrupt 10 hex کو call کر لیں گے. Having placed 0 in AH and 13H in AL, we'll be calling interrupt 10H and this would enable the graphics mode 19.
اس کے بعد ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ یہی والا کوڈ ہم اپنے سی کے پروگرام کے اندر بھی استعمال کر سکیں تو اس کی پاسبلٹی بھی موجود ہے, اور اس کو ہم اس طرح سے انیبل کر سکتے ہیں کہ ہم ASM کا کی ورڈ یوز کریں اور اس کے بعد اپنا یہی والا کوڈ بلاک ریپیٹ کر دیں. سو ویل بی رائٹنگ ASM curly braces start move into AH 0 move into AL 13 hex which is the 19 the mode number which is desired, and then we call interrupt 10H or 10 hex. So وہی والا کوڈ کسی بھی سی پروگرام کے اندر اگر ہمیں ایمبیڈ کرنا ہو تو وی کین یوز اٹ یوزنگ دا کی ورڈ ASM. باقی کا کوڈ ہمارا اسمبلی کا ایز اٹ از استعمال ہو جاتا ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم سورس کوڈ ہم نے دیکھا تھا کہ رائٹنگ پکسل کے لیے کیا استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ والا کام بھی ہم نے دونوں طریقے سے کر کے دیکھا کہ اس کو اسمبلی لینگویج کے ذریعے سے بھی دیکھا اور سی لینگویج کے اندر ہم اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اور پھر ڈائریکٹ میموری کو ایکسیس کرتے ہوئے یہ والا کام کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. لیکن فی الحال ہم صرف جو سورس کوڈ ہم نے اسمبلی لینگویج میں لکھا تھا اس کو دیکھنے جا رہے ہیں. سو اگر ہمیں انٹرپٹ 10H کے ذریعے سے سروس نمبر 0CH کال کر کے یہ والا کام کرنا ہو تو وہ کس طرح سے اسٹیبلش ہوگا, تو اس کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ کیا ہیں. وی موو ان ٹو AH دا سروس نمبر وچ از 0C hex, موو ان ٹو AL دا ڈیزائرڈ کلر نمبر, جس کلر میں ہمیں پکسل کو ڈسپلے کرنا ہے وہ والا کلر نمبر AL میں لوڈ کر دیجئے. موو ان ٹو BH 0, then move into CX the row number, move into register DX the column number. رو نمبر اور کالم نمبر مل کر وہ پوزیشن اسپیسیفائی کریں گے جہاں پر ہمیں یہ پکسل کو ڈسپلے کرانا ہے. جیسا ہم نے کہا تھا کہ ریزولوشن جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی بھی اسکرین کی تو بات کرتے ہیں کہ اس میں کتنی روز ہیں اور ہر رو میں کتنے کالمس ہیں, یا کتنے پکسلز ہر ایک رو کے اندر ڈسپلے ہو سکتے ہیں. تو ہم اب یہ بتا رہے ہیں کہ رو نمبر کون سی ہے جس کے اوپر ہم پکسل ڈسپلے کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے کون سے کالم پہ. سے اگر رو نمبر 10 پہ ہم جانا چاہتے ہیں تو رو نمبر کی ویلو ہم 10 رکھ لیں گے, دیٹ وڈ بی لوڈیڈ انٹو CX. رو 10 کے اگر ہم 50th پکسل کو آن کرنا چاہتے ہیں دین ویل موو 50 انٹو DX, اینڈ دین وی کال دا انٹرپٹ 10 hex. Calling this interrupt does what? It displays the pixel in the desired color at the required location. Given row number اور column number کا جو intersection ہے وہاں پر موجود پکسل کو ہم کلر نمبر میں دیے ہوئے کلر کے ذریعے سے ڈسپلے کر دیں گے. سو دس از دا روٹین دیٹ وی یوزڈ فار ڈسپلئنگ پکسل ایٹ اے اسپیسیفک لوکیشن آن دا اسکرین. اس کے بعد ہم نے کچھ ڈفرینٹ لائن ڈرائنگ ٹیکنیکس ڈسکس کی تھیں. لائن ڈرائنگ کے بارے میں ہم نے بیسک بات تو یہ طے کر لی تھی کہ سنس وی ہیو لرنڈ ہاؤ ٹو ڈسپلے اے پکسل تو ہم ملٹیپل پکسلس کو ملا کر کے ایک لائن کس طرح سے ڈرا کر سکتے ہیں. بیسک کانسیپٹ تو ہمارے پاس موجود تھا, لیکن پھر ہم نے کچھ الگوریدمس ڈسکس کیے. لائن ڈرائنگ کے انکریمنٹل الگوریدم کی بات ہم نے کی, پھر ہم نے DDA الگوریدم ڈسکس کیا, اور پھر ہم نے بات کی برزنہم الگوریدم کی. تو جو انکریمنٹل لائن الگوریدم ہے وہ تو بیسک اسٹریٹ لائن کی جو اکویژن ہے اس کو استعمال کرتا ہے, اور DDA کے اندر ہم نے ایک اسٹیپ فردر جا کے اسی پروسیس کو, انکریمنٹل والے پروسیس کو تھوڑا سا بہتر طور پہ اورینٹ کر کے آرگنائز کر کے آٹومیٹ کرنے کی کوشش کی تھی. اور پھر برزنہم کے اندر ہم نے اس کو مزید ایفیشینٹ کرنے کی کوشش کی, اور کوشش یہ کی کہ اس کے اندر جو کلوزسٹ پاسبل پکسلز ہیں ٹو دا تھیوریٹیکل پاتھ آف اے لائن ان کو ہم ڈھونڈ سکیں, اور ان کو اس طریقے سے ڈھونڈ سکیں کہ اس کے اندر ہمارے لیے کمپیوٹیشنل ایفیشنسی جو ہے وہ بہتر اویلیبل ہو جائے. سو یہ 3 ڈفرینٹ اپروچز جو ہم نے لائن ڈرائنگ کے لیے ڈسکس کی. تو ایک دفعہ ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پہلی اپروچ تھی انکریمنٹل لائن ڈرائنگ الگوریدم والی, اس میں ہم نے کس طرح سے کام کیا تھا. انکریمنٹل لائن ڈرائنگ الگوریدم, اس کے اندر جیسا میں نے پہلے کہا کہ ہم نے اسٹریٹ لائن کی اکویژن کو ایکسپلوئٹ کیا تھا. سو y is equal to mx plus b, اس اکویژن سے ہم نے لے کر کے چلے اور وی کیلکولیٹڈ m as dy over dx, where dy is the difference between the y coordinates of the two endpoints and dx was the difference between the x coordinates of the two endpoints between which the straight line is to be drawn, اور b کو ہم نے as y minus mx evaluate کر لیا, اور اس کی مدد سے پھر ہم نے اسٹریٹ لائن کو ڈرا کر لیا. اسٹریٹ لائن ڈرا کرنے کے لیے ہمیں x کی ویلیوز کو فار انسٹنس ہم انکریز کرتے چلے جاتے ہیں, اور اس کے کورسپونڈنگ y ویلیوز کو ہم
کیلکولیٹ کرتے چلے جاتے ہیں یوزنگ دا ریلیشن شپ دیٹ ویو سین. اور سمپل ایز دیٹ وی کین کنٹینیو ڈرائنگ لائنس بٹوین اینی ٹو گیون اینڈ پوائنٹس. اسٹارٹنگ پوائنٹ کے کوآرڈینیٹس موجود ہیں, اینڈنگ پوائنٹس کے کوآرڈینیٹس موجود ہیں, ان دونوں کے درمیان ہمیں اسٹریٹ لائن ڈرا کرنا ہے. اسٹریٹ لائن کی ایکویشن موجود ہے, ہم ایکس کے along سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وائی کی ویلیوز کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. یا پھر اگر ہماری اسٹریٹ لائن کی سلوپ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وائی کے along ہمیں زیادہ ٹریول کرنا ہے اور ایکس کے along اس کے اگینسٹ کم ٹریول کرنا ہے, تو پھر وائی کی ویلیوز کو ہم انکریمنٹ کرتے جاتے ہیں اور کورسپونڈنگلی ایکس کی ویلیوز کو کیلکولیٹ کرتے چلے جاتے ہیں. اب یہی والا پروسیس جو ہے اس کو ڈی ڈی اے نے تھوڑا سا فارملائز کر دیا تھا. ڈیجیٹل ڈفرینشیل اینالائزر کے ذریعے سے جب ہم نے الگوریدم ڈیولپ کیا تو دیٹ الگوریدم بیسکلی یوز دا ویری کانسیپٹ آف انکریمنٹل لائن الگوریدم, لیکن اس کو اس نے تھوڑا فارملائز کر دیا تھا. دیکھیے کس طرح سے. As I said, the DDA is abbreviated for Digital Differential Analyzer, اور اس سمپل ٹیکنیک کے اندر سب سے پہلا کام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈی ایکس اور ڈی وائی فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں, ایویلویٹ کر لیتے ہیں. ڈی وائی از دا ڈفرنس آف دا وائی کوآرڈینیٹس آف دا 2 points. اگر ہمارا پوائنٹ P1 جو ہے وہ X1 Y1 ہے اور پوائنٹ P2 X2 Y2 ہے, ان دونوں کے درمیان ہمیں لائن ڈرا کرنی ہے, تو ہم ڈی وائی کو ایویلویٹ کریں گے ایز Y2 minus Y1 اور ڈی ایکس کو ایز X2 minus X1. اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ڈی ایکس کی ایبسولوٹ ویلیو ڈی وائی کی ایبسولوٹ ویلیو سے زیادہ ہے تو پھر ہم اسٹیپ کی ویلیو ڈی ایکس کے برابر سیٹ کر دیں گے اور ادروائز اسٹیپ کی ویلیو کو ڈی وائی کے برابر کر دیں گے. سو سمپلی اسپیکنگ ہم نے یہ کہا کہ ڈی ایکس اور ڈی وائی دونوں میں سے جو ویلیو بڑی ہو, جو ایبسولوٹ ویلیو بڑی ہو, وہ ہم اسٹیپ کو اسائن کر دیتے ہیں, اینڈ دیٹ ایکچولی ڈیٹرمنز دا ٹوٹل نمبر آف اسٹیپس دیٹ اٹ ول بی ٹیکنگ ٹو ڈرا دیٹ لائن فرام پوائنٹ 1 to point 2, بیکاز ہم اسٹیپس کی ٹرمز میں موو کر رہے ہوں گے اور کورسپونڈنگلی ادر کوآرڈینیٹ جو ہے اس کو ہم کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے اور پھر ڈرا کر رہے ہوں گے پکسلس کو ایٹ دا ڈیزائرڈ پوزیشنز. تو اگلا اسٹیپ پھر کیا تھا ہمارا کہ ہم نے ایکس اور وائی انکریمنٹس جو ہیں ان کو ایویلویٹ کر لیا. بیسک کام وہی ہے جو ہم نے پہلے بھی کیا تھا, لیکن یہاں پہ جیسا میں نے کہا تھا کہ اس کو ہم نے تھوڑا سا فارملائز کر لیا تھا. تو ایکس انکریمنٹ ہم نے کیلکولیٹ کیا ایز ڈی ایکس اوور اسٹیپ اور وائی انکریمنٹ کو ہم نے ایویلویٹ کر لیا ایز ڈی وائی اوور اسٹیپ. اس سے پچھلے اسٹیپ میں آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹیپ کی ویلیو جو ہے وہ ڈی ایکس یا ڈی وائی میں سے ہی کوئی ایک سیٹ ہوئی ہوگی, ان دونوں میں سے جو ویلیو بڑی ہوگی وہ اسٹیپ میں آئی ہوگی. تو اس صورت میں جب ہم یہ والی ایویلویشن کریں گے تو ایکس انکریمنٹ اور وائی انکریمنٹ میں سے کوئی ایک ویلیو 1 کے برابر آ جائے گی. فار انسٹنس اگر اس سے پچھلے اسٹیپ میں ویلیو ڈی ایکس اسٹور ہوئی ہوئی ہے تو ایکس انکریمنٹ وڈ بی ایکچولی افیکٹولی بیکمنگ ڈی ایکس اوور ڈی ایکس, سو دیٹ وڈ گیو اس 1. یا اگر ڈی وائی کی ویلیو بڑی ہوگی ڈی ایکس سے تو اسٹیپ کے اندر ڈی وائی پڑا ہوگا, تو اس صورت میں وائی انکریمنٹ کی ویلیو 1 کے برابر آ جائے گی, اور جو دوسرا پارٹ ہوگا یعنی اس کیس میں ایکس انکریمنٹ وہ 1 سے چھوٹی ویلیو دے گا ہمیں. سو دیٹ ڈیٹرمنس وچ وے وی ٹیک 1 اسٹیپ ایٹ اے ٹائم اینڈ وچ ویلیو از کورسپونڈنگلی کیلکولیٹڈ. لیکن کام وہی والا ہے جو ہم نے انکریمنٹل الگوریدم میں کیا تھا, لیکن اس کو یہاں پر ہم نے تھوڑا سا فارملائز کر لیا. پھر اس کے بعد ہم نے بریزنہیم ڈرائنگ الگوریدم کی بات کی تھی. بریزنہیم لائن ڈرائنگ الگوریدم جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے کہ وہ تھیوریٹیکل پوزیشن آف لائن کو ڈٹرمن کرتا ہے اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ اس تھیوریٹیکل پوزیشن سے قریب ترین فزیکل پکسل کون سا ہے. اور یہ کام کرنے کے لیے what we do is take a look at the picture. If we're talking about this being our current position and this being the next position, which is theoretical position where we actually want to draw, but we do not have a pixel over here. Where we do have a pixel is a position slightly above it or slightly below it. تو بریزنہیم الگوریدم جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے میں کہ ہم اس تھیوریٹیکل پوزیشن کے بارے میں یہ طے کر لیں کہ کیا یہ اس اوپر والے پکسل کے قریب ہے یا زیادہ اس کے قریب ہے. سو ان دونوں پکسل سے اس کا ڈسٹینس میجر ہم کر لیتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس تھیوریٹیکل پوزیشن کا اوپر والے پکسل سے ڈسٹینس اور نیچے والے پکسل سے ڈسٹینس جو ہے وہ کس طرح سے مختلف ہے. سو جو ڈسٹینس ان میں سے کم ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم طے کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ والا پکسل جو ہوگا وہ ہمارا نیکسٹ پکسل ہوگا جس کو ہم آن کر دیں گے ان دا پاتھ آف دا لائن. سو بریزنہیم الگوریدم helps us decide this, that which pixel should be chosen, the one above the theoretical location or the one below. اور اس کے لیے ہمیں
جو الگوریتم ہم استعمال کرتے ہیں وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ کیلکولیشنز کو منیمائز کر لیتا ہے. کیلکولیشنز کو اس طرح سے منیمائز کر لیا جاتا ہے کہ یہ ڈیسیژن ہم ایکچوئل کیلکولیشنز اسی وقت کیری آؤٹ کر کے نہیں کرتے بلکہ ڈیسیژن پیرامیٹرز کی ویلیوز کے ذریعے سے کر لیتے ہیں, اور ڈیسیژن پیرامیٹرز کی جو ویلیوز ہیں ان کو ہم ود دا ہیلپ آف پریویس ویلیوز ریکیلکولیٹ کر لیتے ہیں. فرسٹ ٹائم ہمیں پیرامیٹر کی ویلیو کیلکولیٹ کرنا پڑتی ہے, اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ ٹائم ڈیسیژن پیرامیٹر کی پرانی ویلیو کو استعمال کرتے ہوئے نیکسٹ سکسیسو ویلیو جو ہے وہ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں, اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس پروسیس کے اندر ہمارے پاس کم سے کم ایکچوئل کیلکولیشنز جو کہ فلوٹنگ نمبرز کی ہوں یا ریئل نمبرز کی ہوں وہ کرنا پڑ رہی ہوں. میکسیمم ہمارے پاس جو کیلکولیشنز ہیں وہ انٹیجر کیلکولیشنز ہوتی ہیں. انٹیجر ارتھمیٹک از آلویز فاسٹر دین دا ریئل اور فلوٹنگ, تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس ڈی ڈی اے کی جو پرفارمنس ہے وہ بریزنہیم کی نسبت لوور رہتی ہے. بریزنہیم امپرووز دا پرفارمنس اینڈ ڈراز لائنز مور ایفیشینٹلی دین دا انکریمنٹل لائن الگوریدم اور ڈی ڈی اے الگوریدم. لیکن بیسک اپروچ وہی ہے دیٹ وی ہیو ٹو ڈیسائڈ وچ پکسل ٹو چوز. وہ ڈیسیژن کے لیے ہم ڈیسیژن پیرامیٹرز کیلکولیٹ کرتے ہیں, ان کی ویلیوز کے ذریعے سے ڈیسائڈ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے سرکلز کے حوالے سے بات کی. سرکل ڈرائنگ کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس کے ہم نے ڈسکس کیا. بیسکلی سرکل کے لیے ایک ٹیکنیک جو ہم نے استعمال کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم کارٹیزن کوآرڈینیٹس کو استعمال کریں. کارٹیزن کوآرڈینیٹس جو ہم نے سرکل کی ایکویژن سے نکال لیے تھے. ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر از اکول ٹو آر اسکوئر ویئر آر از دا ریڈیس آف دا سرکل. اگر سرکل سینٹرڈ ہو اوریجن پہ وچ از 0,0 تو اس صورت میں any point on the boundary of the circle that can be given using this relation. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کو ہم اس طریقے سے ایکسپلوئٹ کرتے ہیں کہ ہم اگر x کے along موو کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم x کی ویلیوز خود سے اسپیسیفائی کرتے جائیں گے, اور کورسپونڈنگ y ویلیو جو ہے وہ ہم اس ریلیشن شپ سے which evaluates the y to be equal to plus minus square root of r square minus x square, اس کے ذریعے سے ہم ایویلویٹ کر لیں گے. تو یہ ٹیکنیک ہم نے اسٹڈی کی اور ہم نے یہ استعمال کر کے سرکل کو ڈرا کر کے دیکھا, اور پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس ٹیکنیک کے ذریعے سے ڈرا کیے ہوئے سرکلز کے اندر کس طرح کی شارٹ کمنگز ہیں. پھر ان شارٹ کمنگز کو ہم نے کس طریقے سے کور کیا, وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ٹورڈز ہاریزن جب ہم موو کرتے ہیں اس ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے سرکل ڈرا کرتے ہوئے, تو ڈسٹینس بٹوین ٹو ویلیوز آف پکسلز دیٹ وی کم اکراس فار ڈرائنگ فار ڈسپلئنگ وہ کافی بڑھ جاتا ہے, جس کی وجہ سے ڈسکنٹینیوٹی ان دا سرکل باؤنڈری وہ اس میں دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے. اس کو امپروو کرنے کے لیے ہم نے کچھ ٹیکنیکس جو ہیں ان کا ذکر کیا تھا, جن میں سے ایک تو یہ تھی کہ ہر ایسے دو پکسل جن کے درمیان میں ڈسٹینس زیادہ ہو جائے گا ان کو ہم ایز سیپریٹ لائن سیگمنٹس ڈرا کر لیں گے تاکہ اوور آل کنٹینیوٹی آف دا باؤنڈری آف سرکل جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. اس کے بعد دوسری اپروچ جو ہم نے سرکل ڈرائنگ کے لیے استعمال کی دیٹ یوزڈ دا پولر کوآرڈینیٹس. پولر کوآرڈینیٹس کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں سرکل کا سینٹر بتا دیا جائے کہاں پہ رکھنا ہے اور ساتھ میں ریڈیس بتا دیا جائے تو پھر ہم یوزنگ لوپ وہ تمام ویلیوز کیلکولیٹ کر لیں گے جو کہ ہمیں ریکوائرڈ ہوں گی ان آرڈر ٹو جنریٹ دا سرکل. تو اس کے لیے ہم نے طریقہ یہ اختیار کیا تھا کہ چونکہ ہم نے اینگل تھیٹا رکھا ہے اور تھیٹا کو ہم نے ویری کیا فرام 0 to 2 پائے, تو اس کے لیے ہم نے اسٹیپس رکھ لیے 1/r کے, ویئر r از دا ریڈیس ڈیزائرڈ ریڈیس آف دا سرکل. تو اس طریقے سے فار تھیٹا ویریڈ فرام 0 to 2 پائے ان اسٹیپس آف 1/r ہم نے x کی ویلو کیلکولیٹ کی ایز xc پلس r cos of theta, where xc سے happens to be the center of the circle, the x coordinate of the center of the circle. اور پھر y کے بارے میں ہم نے کہا کہ y can be calculated as yc plus r sin of theta, where theta is the angle. Initially theta 0 رکھا, اس کے بعد پھر نیکسٹ ٹائم اس میں انکریمنٹ کر دیا 1/r کا, اور یہ 1/r کا انکریمنٹ ہم کرتے چلے جائیں تب تک جب تک کہ ہم 2 پائے تک پہنچ جاتے ہیں. سو دیٹ کورز دا ہول سرکمفرنس آف دا سرکل, اور ہمارے پاس پورے کا پورا سرکل ڈرا ہو جاتا ہے. ہر ایکس اور وائی کی ویلو کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہم اس پوزیشن پہ پکسل ڈرا کر دیتے ہیں, اینڈ پوٹنگ دیز پکسلز ٹوگیدر وی اینڈ اپ ود دا ریکوائرڈ سرکل ڈران یوزنگ دا پولر کوآرڈینیٹس. لیکن پھر اس کے بعد ہم نے بات کی سیمیٹری کی, کہ دس از ویری سیمیٹرک پکچر دا سرکل. اور سیمیٹری کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ سرکل کی سیمیٹری جو ہے وہ
نہ صرف یہ کہ سرکل کے دو ہافز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے جیسے ہیں، بالکل ایک جیسے، ایک دوسرے جیسے مرر امیج کی طرح سے ہیں، چاہے آپ اس کو ورٹیکلی دو حصوں میں تقسیم کر لیں یا آپ اس کو ہاریزونٹلی دو حصوں میں بانٹ لیں، دونوں ہاف جو ہیں وہ ایک دوسرے کا مرر امیج بنتے ہیں. بلکہ اگر ہم اس کے 4 حصے کر لیں تو ہر ایک کوارڈینٹ جو ہے وہ دوسرے کا مرر امیج بنتا ہے. پھر اس سے بھی ہم ایک سٹیپ آگے گئے، ہم نے کہا کہ اگر ہم ہر کوارڈینٹ کو بھی ہاف کر لیں تو ہر ایک آکٹینٹ ہمارے پاس ایک دوسرے کا مرر امیج بن رہا ہے. سو اس سیمیٹری کو، جو آکٹینٹ لیول کی سیمیٹری ہے ہمارے سرکل میں، اس کو ہم نے کہا کہ ہم ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم تمام کے تمام پوائنٹس دیٹ لائی آن دا سرکمفرنس آف دا سرکل ان کو کیلکولیٹ کریں اور ایکچولی ڈرا کریں. ہم صرف ایک آکٹینٹ کے پوائنٹس جو ہیں ان کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اور باقی جو ہیں ان کو ہم کورسپونڈنگلی یوزنگ دا سیمیٹری ڈرا کر لیتے ہیں. فار انسٹنس اگر ہم صرف اس پہلے آکٹینٹ کی بات کریں تو اس کے اندر باؤنڈری پر اگر یہ والا پوائنٹ جو ہے اس کے کوآرڈینیٹس a, b ہیں، تو having known this one point's coordinates we can generate 7 other coordinates without performing any calculations. کیلکولیشنز اگر ہم نے ان دو کے لیے کر لی، اے اور بی کو ہم نے ایویلویٹ کر لیا، بھلے ہم نے اس کے لیے پولر کوآرڈینیٹس ہی کیوں نہ استعمال کیے. جب اے اور بی آ گئے تو اے اور بی کو استعمال کرتے ہوئے ہم سمپلی ان کی پوزیشنز کو سواپ کر کے بی اے جو ہے جو کہ یہ والا پوائنٹ بنتا ہے اسے حاصل کر لیتے ہیں، اس کو ڈرا کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی. اسی طرح سے اگر ہم نیچے آ جائیں تو ہم اے مائنس بی یہ ویلیوز استعمال کرتے ہوئے اس پکسل کو، جو کہ اگین آن دا باؤنڈری آف دا سرکل آ رہا ہے، اس کو ہم ڈسپلے کر سکتے ہیں وداؤٹ پرفارمنگ اینی کیلکولیشن. سمپلی ہم نے نیگیٹو ویلیو آف دا سیکنڈ کوآرڈینیٹ یوز کر لیا نا. اسی طرح سے اس طرف آ جائیے تو وی یوز بی مائنس اے، ٹاپ پہ چلے جائیے تو وی ہیو مائنس بی اے، دین مائنس اے بی، مائنس اے مائنس بی، اینڈ ان دا لوور پارٹ مائنس بی مائنس اے. سو ایک دفعہ ہم نے کیلکولیٹ کیا کسی ایک پوائنٹ کو اور اس کے سیمیٹرک 7 ہمسائے جو ہیں وہ ہم نے 7 ڈفرنٹ آکٹینٹس میں سے ان کو ڈائریکٹلی ڈسپلے کر لیا. سو دس از واٹ گیو آر سرکل ڈرائنگ الگوریدمس ا لاٹ آف ایفیشنسی. اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور ٹیکنیک سرکل ڈرائنگ کی ڈسکس کی جسے ہم نے کہا تھا کہ مڈ پوائنٹ الگوریدم ہے. مڈ پوائنٹ الگوریدم جو ہے وہ بھی تقریباً اسی طرح سے کام کرتا ہے جس طرح سے برزنہیمز الگوریدم ہے. اس میں بھی ہو کیا رہا تھا، لائن ڈرائنگ کے اندر ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہماری تھیوریٹیکل پوزیشن آف لائن جہاں پہ ہونا چاہیے پکسل نیکسٹ، اس کو ہم پہلے ایویلویٹ کرتے تھے، پھر یہ دیکھتے تھے کہ وہ تھیوریٹیکل پوزیشن ہمارے ایکچوئل فزیکل اویلیبل جو پکسلز ہیں ان سے کتنی دور ہے. تو جو 2 کینڈیڈیٹس تھے ان میں سے ہم ڈیسائیڈ کر لیتے تھے کون سا والا پکسل زیادہ قریب ہے اس لائن کے، اور اس کو پھر ہم ڈرا کر لیتے تھے، اس کو ڈسپلے کرا دیتے تھے. وہی کام مڈ پوائنٹ الگوریدم یہاں پہ کرتا ہے سرکل ڈرائنگ کے کیس میں. ہم ریکوائرڈ لوکیشن جو ہماری سرکل کی تھیوریٹیکل پوزیشن اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے اگینسٹ ہم یہ کمپیئر کر لیتے ہیں کہ نیکسٹ جو ویلیو ہے پکسل کی وہ کون سی ہونی چاہیے، وچ ایور از فاؤنڈ کلوزر ٹو دا تھیوریٹیکل لوکیشن اس کو ہم ڈسپلے کر دیتے ہیں. اور اس کے لیے بھی جو بیسک ہم نے میتھڈالوجی استعمال کی تھی وہ یہی تھی کہ ہم نے ڈسین پیرامیٹرز کیلکولیٹ کرنے کا کانسیپٹ یوز کیا تھا تاکہ کیلکولیشنز کو ہم منیمائز کر سکیں اور ہر نیکسٹ ڈسین پیرامیٹر کی ویلیو پریویس ویلیو پر ڈیپینڈنٹ تھی اور اس کو یوز کرتے ہوئے کیلکولیٹ کی جا سکتی تھی. Then we talked about area fillings. Different area filling approaches ہم نے ڈسکس کی تھی. پہلے سے ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے پاس کوئی بھی پالیگون جو ہے وہ اگر انفلڈ فارم میں ہو تو اس کو جب ہم رینڈر کرتے ہیں تو ہمیں کیا دکھائی دیتا ہے، تو ہم نے یہ طے کیا تھا کہ صرف اس کی آؤٹ لائنز ہمیں نظر آتی ہیں. اب کسی بھی پالیگون کو اگر ہمیں فل کرنا ہو تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا ڈفرینٹ آپشنز موجود ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. ان میں سے جو پہلی ٹیکنیک ہم نے ڈسکس کی تھی دیٹ واز اسکین لائن فلنگ الگوریدم، اور اس میں ہم نے مختلف طرح کی پالیگونس کو اور پھر ان کی فلنگ کو ڈسکس کیا تھا. اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ another filling technique which is known as the boundary fill, and then we talked about flood fill. باؤنڈری فل اور فلڈ فل کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ تقریباً ملتی جلتی ٹیکنیکس ہیں بیکاز یہ کسی ایسے پوائنٹ سے اسٹارٹ کرتی ہیں جو کہ ود ان دا باؤنڈریز آف دا ڈیزائرڈ ایریا موجود ہو اور وہاں سے پھر آؤٹ ورڈ پینٹ کرنا شروع کرتی ہیں. جبکہ جو اسکین لائن فلنگ الگوریدم ہے وہ یہ کرتا ہے کہ پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ ہر ایک اسکین لائن جو کہ موجود ہے ہمارے پاس ٹو بی ریفریشڈ اس کا کون سا ایریا ہے جو کہ ود ان دا باؤنڈریز آف آر ڈیزائرڈ پالیگون لائی کر رہا ہے، اور پھر اس ایریا کو جو کہ ہماری پالیگون کی باؤنڈریز کے اندر آتا ہے صرف اس کو ڈیزائرڈ کلر میں ڈسپلے کرتا ہے
اور پھر اس کو فل کرنے کا کام کر رہا ہوتا ہے. سو اس کے لیے ہم نے یہ ٹیکنیک ڈیولپ کی تھی کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کس طریقے سے کہ کون کون سے پوائنٹس ایسے ہیں جہاں پر کسی ایک اسپیسیفک اسکین لائن کو ہماری پالیگون انٹرسیکٹ کر رہی ہے, اور پھر ان انٹرسیکشن پوائنٹس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ طے کیا تھا کہ کس طریقے سے ہم پہلے سے دوسرے پوائنٹ تک پینٹ کریں یا کلر فل کریں, دوسرے سے تیسرے تک ہم ڈراپ کر دیں, تیسرے سے چوتھے تک فل کریں, سو آن اینڈ سو فورتھ. سو یہ وہ بیسک ٹیکنیک تھی جس کے ذریعے سے ہم نے اسکین لائن بائی اسکین لائن چلتے ہوئے اپنی پالیگونس کو فل کرنے کا ایک الگوریدم ڈیولپ کیا تھا. اس کے بعد اس کی کچھ ایکسیپشنس تھیں جن کو ہم نے ڈسکس کیا. پھر ہم نے باؤنڈری فل کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ باؤنڈری فل کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ جو بھی ڈیزائرڈ پالیگون ہے جس کو فل کرنا چاہتے ہیں اس کی باؤنڈریز کے اندر کسی ایک پوائنٹ کو لے لیجئے اور اس پوائنٹ کو ایز اسٹارٹنگ پوائنٹ لے لیجئے. وہاں سے باؤنڈری فل کا الگوریدم ریکرسولی خود کو کال کرے گا اینڈ وڈ کال اٹ سیلف فار ادر پوائنٹس اراؤنڈ دیٹ سینٹرل پوائنٹ, پیوٹل اسٹارٹنگ پوائنٹ, اور پھر اس کو فل کرتا چلا جائے گا ٹوورڈز دا باؤنڈری. ہر ایک اسٹیپ کے اوپر وہ یہ دیکھ لے گا کہ جو کلر ہے وہ باؤنڈری والا کلر تو نہیں ہے. اگر باؤنڈری کلر مل جائے گا اسے تو وہاں وہ اسٹاپ ہو جائے گا, ادروائز فل کرتا چلا جائے گا. اور اگر آلریڈی فلڈ ہوگا پکسل تو اس کو بھی چھوڑ دے گا, اس کو بھی ٹچ نہیں کرے گا. اور اس کے بعد پھر ہم نے بات کی کہ اگر ہم اسی کی ایک ویریشن کو دیکھیں فلڈ فل کو, تو اس کی جسٹیفیکیشن پہلے ہم نے ڈسکس کی تھی کہ اگر کوئی اس قسم کی سچویشن آ جائے کہ کوئی ایریا ایسا ہے جو کہ مختلف کلر کے ایریاز کے ساتھ باؤنڈ ہے, اس کی باؤنڈری کسی ایک رنگ کی نہیں بن رہی ہے, تو باؤنڈری فل ول فیل اوور دیئر. تو اس صورت میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم فلڈ فل کی ٹیکنیک استعمال کر سکتے ہیں وچ میکس یوز آف دا کانسیپٹ دیٹ یو اسٹارٹ فرام اے اسٹارٹنگ پوائنٹ ویئر یو اسپیسیفائی کہ کس رنگ کے اوریجنل پکسلس کو کس نئے رنگ میں رنگ دینا ہے. سو یو اسٹارٹ فرام اے اسٹارٹنگ پوائنٹ, اس کا کلر ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کیا وہ اس کلر کا ہے جو کلر اسپیسیفائڈ ہے. اگر اسی کلر کا ہے تو پھر ڈیزائرڈ کلر میں اس کا کلر چینج کر دیا جائے, اور یہ پروسیس جو ہے پھر فلڈز آؤٹ آف دیٹ سینٹرل پوائنٹ. سو آؤٹ ورڈ پینٹنگ کا کانسیپٹ جو ہے اس کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. فلنگ الگوریدمس ڈسکس کر چکنے کے بعد وی ٹاکڈ اباؤٹ سم بیسک ٹرانسفارمیشنس, اور ہم نے 2 ڈائمینشنل ٹرانسفارمیشنس کی بات کی تھی. 2 ڈائمینشنل ٹرانسفارمیشنز میں وی ٹاکڈ اباؤٹ ٹرانسلیشن, روٹیشن اینڈ اسکیلنگ, اور ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کس طریقے سے ہم ٹرانسلیشن, روٹیشن اور اسکیلنگ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اور پھر ان کو میٹریسز کے ذریعے سے کیسے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. سو دیز ور آر نیکسٹ ٹاپک. سو لیٹس ٹیک اے لک ایٹ ٹرانسلیشن. ٹرانسلیشن میں کیا ہوتا ہے کہ اٹ از اے ریجڈ باڈی ٹرانسفارمیشن, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو بھی آبجیکٹ ہے جس کو ہم ٹرانسلیٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہم جب اس کو موو کر دیتے ہیں تو اس کی شیپ چینج نہیں ہوتی, اس کی ڈائمینشنس جو ہیں وہ انٹیکٹ رہتی ہیں. اور اس ٹرانسلیشن کے لیے ہم نے ٹرانسلیشن فیکٹرز ٹی ایکس اور ٹی وائی کی بات کی تھی کہ یہ اسپیسیفائی کرنا ضروری ہے. سو ٹی ایکس اور ٹی وائی جب ہم بتا چکتے ہیں تو ہم یہ اسپیسیفائی کر دیتے ہیں کہ آبجیکٹ کو ایکس کی ڈائریکشن میں کتنا موو کرنا ہے, کتنا ٹرانسلیٹ کرنا ہے, اور وائی ایکسس کی ڈائریکشن میں کتنا موو کرنا ہے, اور پھر ہماری ریزلٹنگ لوکیشن جو ہے وہ ان کی مدد سے ڈٹرمن ہو جاتی ہے. پھر ہم نے روٹیشن کی بات کی تھی جس کے اندر ہم نے یہ بتایا تھا کہ کسی بھی گیون آبجیکٹ کو کس اینگل سے روٹیٹ کیا جانا ہے, اور بائی ڈیفالٹ ہم نے روٹیشن ود ریسپیکٹ ٹو اوریجن یعنی پوائنٹ 0,0 وہی ہم نے ڈسکس کی تھی. اور پھر یہ دیکھا تھا کہ روٹیشن اگر اوریجن کے علاوہ کسی اور پوائنٹ کے ریفرنس سے کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے. اس کے لیے ہم نے اس ریفرنس پوائنٹ کو ٹرانسلیٹ کر کے اوریجن پر کوئنسائڈ کیا, اور پھر ود ریسپیکٹ ٹو اوریجن روٹیشن پرفارم کر کے واپس آبجیکٹ کو ٹرانسلیٹ کر دیا سو دیٹ دا اوریجنل پوزیشن آف دا ریفرنس پوائنٹ واز ریسٹورڈ. اس کے بعد ہم نے اسکیلنگ کی بات کی تھی, اور اسکیلنگ کے لیے بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اسکیلنگ فیکٹرز جو ہیں وہ ایکس اور وائی کی ٹرمز میں ہمیں بتانا پڑتے ہیں. تو ایس ایکس وڈ بی اے اسکیلنگ فیکٹر along x axis, sy would be a scaling factor along y axis, اور ان دونوں کی موجودگی میں we would be able to scale any given object to take a different dimension. اس کی x اور y کی ڈائمینشنس کو ہم چینج کر سکتے ہیں, اور x اور y اسکیلنگ فیکٹرز جو ہیں وہی یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہم کس حد تک x اور y کی ٹرمز میں آبجیکٹ کو ڈائلیٹ کر رہے ہیں, elongate کر رہے ہیں. اور پھر انہی تمام ٹرانسفارمیشنس کے لیے پھر ہم نے ہوموجینئس کوآرڈینیٹس کا کانسیپٹ جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا, اور ہوموجینئس کوآرڈینیٹس کا کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کرا کے ہم نے میٹریسز کے ذریعے سے انہی ٹرانسفارمیشنس کو ریپرزینٹ کیا تھا. سو ہم نے ہوموجینئس کوآرڈینیٹس کے ذریعے سے یہ دیکھ لیا تھا کہ ٹرانسلیشن کا ہوموجینئس کوآرڈینیٹس والا میٹرکس ہے وہ کیسے بنتا ہے,
اور پھر یہی روٹیشن کے لیے کس طرح سے بنے گا اور اسکیلنگ کے لیے کس طرح سے بنے گا, اور پھر ان تینوں کو اگر ہم نے کمبائن کرنا ہو تو کمپوزٹ ٹرانسفارمیشن میٹریسز جو ہیں وہ ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں. سو وی ٹاکڈ اباؤٹ ٹرانسلیشن alone and rotation alone and scaling alone, and then we combined translation with rotation, translation with scaling and all the three as well. اور پھر ان تینوں کو کمبائن کرتے ہوئے composite transformation matrices بنانے کا طریقہ جو ہے وہ ہم نے اس میں ڈسکس کیا تھا. I think this is enough for today's recapping business. اب ہم یہ کر لیتے ہیں کہ جو آپ کا ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہے which you are using the dev C++, اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر ہم گلٹ پیکج جو ہے اس کو کس طرح سے رجسٹر کر سکتے ہیں اور پھر کس طرح سے اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں. ویل ہیو اے بریف انٹرو آف اٹ. اس کی مدد سے آپ کو تھوڑی سی اپریسیشن ڈیولپ ہو جائے گی کہ واٹ کائنڈ آف ورک از پاسبل ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. یہ بات طے ہے کہ ایز کمپیوٹر سائنٹسٹ یو ول بی ریکوائرڈ ٹو لرن دیز بیسک ٹیکنیکس. ان الگوریدمس کا جاننا, ان کا سمجھنا اور ان کی فنکشنالٹی کو اچھی طرح سے پرکھنا اور پھر اس کو اینالائز بھی کر سکنا یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے. بٹ دین ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اف یو وانٹ ٹو جنریٹ سم تھنگ آن ٹاپ آف اٹ, تو اس کے لیے جو پاسبلٹیز ہیں ان کو بھی ہم ذہن میں رکھتے ہیں اور پھر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم یوزنگ یور ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ اینڈ سرٹن ادر پیکیجز اس قسم کے ایڈوانسڈ گرافکس کے کام جو ہے وہ افیکٹولی کیسے کر سکتے ہیں. ایک بریف انٹرو ہوگا اینڈ دین ویل کال اٹ اے ڈے. تو آپ کے پاس ڈیو سی پلس پلس کا انوائرمنٹ جو ہے وہ تو انسٹالڈ ہوگا. سو لیٹس بگن بائی رننگ اٹ. ٹپکلی ٹپ آف دا ڈے آپ کے سامنے آتا ہے. یو کین چوز ناٹ ٹو ڈسپلے اٹ اگین بٹ اوکے اٹ از گڈ ٹو ہیو دیز ٹپس بیکاز کافی ساری کام کی چیزیں آپ کو اس میں سے گاہے گاہے پتہ چلتی جاتی ہیں جو کہ مے بی روٹین میں آپ کے سامنے نہ آ رہی ہوں. دین in the menu you can see a tools menu. tools menu کے اندر جو لاسٹ آپشن ہے that is package manager. جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ والا انٹرفیس اوپن ہو جاتا ہے. اس ونڈو کے اندر آپ کے سامنے جو پیکیجز اس کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں کرنٹلی وہ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں اور یو کین ایڈ مور. آپ نیا کوئی پیکیج اس میں انسٹال کر سکتے ہیں یا کوئی آلریڈی انسٹال جو ہے اس کو اگر آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اب جو انوائرمنٹ آپ کے پاس انسٹالڈ ہے اس کے ساتھ ایڈ آن پیکیجز کچھ اویلیبل ہیں. لیٹ می شو یو. دس از دیٹ انسٹالیشن فائل جو آپ نے یوز کی ہوگی ٹو انسٹال دا ڈیو سی پلس پلس ورژن 5 بیٹا وچ از 4.9.9.0 اور اس کے ساتھ یہ والا پیکج جو ہے یہ بھی آپ کو پرووائڈ کیا گیا ہوگا بائی دا یونیورسٹی. دس از GLUT. GLUT. This is the package that you need to register using that package manager. تو جب آپ اس پیکج مینیجر پہ جاتے ہیں تو آپ کو اوریجنلی جب آپ فرسٹ ٹائم جائیں گے تو یہاں پر آپ کو یہ GLUT دکھائی نہیں دے رہا ہوگا چونکہ ہم نے ابھی اس کو انسٹال کیا ہے تو اس واسطے یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے. If you choose it then you have the options of removing it available. تو اگر آپ کسی پیکج کو جو اس کے ساتھ آلریڈی رجسٹرڈ ہو اس کو ریموو کرنا چاہیں تو آپ یہ آپشن یوز کر سکتے ہیں. فرسٹ ٹائم اراؤنڈ جب آپ آئیں گے تو یہ GLUT کا پیکج یہاں پہ نہیں ہوگا. یو ول چوز ٹو انسٹال اٹ. یو ول گو اباؤٹ. یو ول لوکیٹ دا پوزیشن. جس جگہ پہ وہ موجود ہے اس پیکج کو آپ لوکیٹ کیجئے. سلیکٹ اٹ. ایز یو سے اوپن تو وہ اس کو انسٹال کرنا شروع کر دیتا ہے. میں اس کو دوبارہ انسٹال نہیں کرنے جا رہا ہوں کیونکہ یہ آلریڈی انسٹالڈ ہے بٹ یو ول انسٹال اٹ. فائنلی یو ول گیٹ اے سکسیسفل میسج سیئنگ دیٹ اوکے GLUT has been installed. Having installed this, what we can do is we can open a new project. یہاں پہ یہ تین آپ کے پاس ٹیبس دکھائی دیتے ہیں. پروجیکٹ, کلاسز اینڈ ڈیبگ. اور لوور پارٹ جو ہے اس کے اندر while you are compiling you can see your compile error logs اور success logs اور ریزلٹس وغیرہ فائنڈ کر سکتے ہیں. ڈیبگ کی ونڈو جو وہ بھی نیچے دکھائی دیتی ہے. You are familiar with this environment, you have been using it. So what I do is that I initiate a new project. نیو پروجیکٹ کا جو ڈائلاگ ہے اس کے اندر آپ کو ڈیفالٹ میں تو یہ بیسک جو آپشنس ہیں یہ دکھائی دیتی ہیں بٹ یو ڈو ہیو اندر آپشن. ایک اور ٹیب یہاں پہ آپ کو ٹاپ پہ نظر آتا ہے وچ از کالڈ ملٹی میڈیا. اف یو سلیکٹ ملٹی میڈیا ٹیب تو یہاں پر کرنٹلی آپ کو دو آپشنز دکھائی دے رہی ہیں. ون از OpenGL, the other is GLUT. For the moment I'm asking you to choose GLUT. GLUT.
جو یوٹیلیٹیز ٹول کٹ ہے گرافکس لائبریری کی, اس کو آپ چوز کیجئے. ٹائپس کے اندر C++ پروجیکٹ ہے, فائن لیٹ اٹ بی, لیٹس لیٹ دا پروجیکٹ نیم ٹو بی پروجیکٹ 1 فار دا مومنٹ. ایز یو سے اوکے, تو آپ سے ڈائلاگ جو ہے یہ پوچھتا ہے کہ کریٹ کہاں کرنا ہے اس نیو پروجیکٹ کو, آپ نے جہاں پہ کریٹ کرنا ہو جسٹ گو دیر اینڈ کریٹ دا پروجیکٹ. فار انسٹنس میں فار دا مومنٹ اس کو ڈیسک ٹاپ پر ہی کریٹ کر لیتا ہوں. ایز سون ایز یو کریٹ دس پروجیکٹ آف ملٹی میڈیا ٹائپ, تو آپ کے پاس ڈیفالٹ میں کچھ سیمپل کوڈ جو ہے وہ لکھا ہوا آ جاتا ہے. دس از سیمپل کوڈ دیٹ از میکنگ یوز آف دا گلٹ پیکج. ٹاپ کے اوپر آپ کو یہ لائن دکھائی دے رہی ہے, انکلوڈ gl/glut.h. یہ اسٹینڈرڈ آپ کی لائن ہے اسٹینڈرڈ لائبریری کی انکلوژن کے لیے, stdlib.h, and then the code follows. This is making use of predefined functions that are available in the package called glut, اور ان کی مدد سے کچھ گرافکس جو ہیں وہ سیمپل کے طور پہ یہ کریٹ کرتا ہے اور پھر ان کو بیسک ٹرانسفارمیشنز میں سے بھی گزارتا ہے. یہ والا پارٹ ہے جو کہ ریلیونٹ ہو جائے گا جب ہم 3 ڈائمینشنل گرافکس کے کانسیپٹس ہیں وہ ڈیولپ کر لیں گے اور پھر ان کو لے کر کے 3D آبجیکٹس بنانے لگیں گے اور پھر ان کی ٹرانسفارمیشنز کرنا شروع کر دیں گے. فار دا مومنٹ وٹ یو کین ڈو از دیٹ یو کین میک یوز آف دس کوڈ ٹو ہیو سم انسپریشن آف دا پیکج اباؤٹ دا پیکج اینڈ اسٹارٹ ایکسپلورنگ اٹ آن یور اون. لک فار دا فنکشنز دیٹ ہیو بین یوٹیلائزڈ, دیٹ ہیو بین یوزڈ ٹو draw basic windows and some objects in the windows, and then perform certain basic animations or transformations on them. So this sample code would be automatically generated. All you have to do is you just go to compile and run F9 press کیجئے یا یہ والا بٹن جو ہے وہ کلک کیجئے. It would prompt you to save the CPP file. Default name is main, میں اسی نام سے اس کو سیو کر لیتا ہوں, and then the sample code starts running. ٹاپ کے اوپر ٹائٹل اس کا دکھائی دے رہا ہے, free glut shapes. Some basic shapes have been created, جن کے اندر آپ لوور شیپس جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, they are in the form of wireframes, اور ٹاپ والی جو ہیں وہ filled surfaces کی شکل میں ہے, and these have been created using the functions available in the glut package. اس پرٹیکولر سیمپل کوڈ کا فیچر یہ ہے کہ اگر آپ نمبر آف اسٹیکس اور نمبر آف سلائسز ان ایچ آف دیز شیپس وہ بڑھانا یا گھٹانا چاہیں تو آپ نیومیرک کی پیڈ سے پلس یا مائنس کا بٹن جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں. فار انسٹنس آئی ایم گوئنگ ٹو پریس دا پلس کی ونس. ڈو یو سی اینی چینج؟ مے بی ناٹ ویری سگنیفیکینٹ, لیکن اگر میں ایک دفعہ اور پریس کرتا ہوں, چند دفعے اور میں پریس کرتا ہوں تو آپ کو دکھائی دے گا that the number of horizontal slices and stacks that is increasing in the lower wireframes, اور accordingly جو ٹاپ والی فیلڈ فگرز ہیں ان کے اندر بھی آپ کو لیول آف اسموتھنس جو ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. سو نمبر آف اسٹیکس اور نمبر آف سلائسز اگر بڑھا دیں تو دس از واٹ وی سی, اے اسموتھر امیج. رائٹ سائڈ والا جو ٹورس لائک امیج ہے وہ بھی آپ کو زیادہ اسموتھر دکھائی دے رہا ہے. اب اگر نیومیرک کی پیڈ سے مائنس کو ہم پریس کریں تو یہی نمبر آف سلائسز اور اسٹیکس جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پکچر جو ہیں وہ ان کے اندر آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ جیگڈنس بڑھتی چلی جا رہی ہے, فائنر ڈیٹیلز کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اینڈ دس از ویزیبل ناٹ اونلی ان دا وائر فریمس بٹ آلسو ان دا فیلڈ آبجیکٹس آن دا ٹاپ. I'm pressing minus successively. We've got only 4 slices and 4 stacks left. 3. And even if I press minus now beyond 3, یہ اس کو مزید کم نہیں کرنے دے رہا بیکاز اس سے کم پہ پھر وہ جو ہمارے آبجیکٹس کی شیپس ہیں وہ کچھ ڈسٹارٹ ہو جائیں گی. بٹ یو ہیو آل دا رائٹس ٹو پلے ود اٹ. اس کو کوئٹ کرنے کے لیے کیو پریس کرتے ہیں اینڈ ناؤ آئی کم ٹو دس کوڈ وچ از گیون, اور اس کے ٹاپ کے اوپر آ کے دیکھتے ہیں ہم انکلوڈ کے جسٹ انڈر وی ہیو 2 اسٹیٹک انٹس ڈیفائنڈ, ون از سلائسز, دا ادر از اسٹیکس.
میں اور ان کے اندر ویلیوز جو ڈیفالٹ میں دے رکھی ہیں وہ دونوں کی ویلیوز 16 ہیں. تو میں یہ کرنے جا رہا ہوں کہ ان کی ویلیوز کو 16 کی بجائے سے میں 32 کر دیتا ہوں. اگر یہ دونوں ویلیوز سلائسز اور اسٹیکس کی ہم 32 کر دیتے ہیں اور پھر اس کو دوبارہ سے کمپائل کرتے ہیں تو آپ دیکھیے ڈیفالٹ میں جب فرسٹ ٹائم رن ہوا تھا تو دا وائر فریم ور ناٹ ایز اسموتھ ایز دے آر اپیئرنگ رائٹ ناؤ. سو دا سلائسز اینڈ اسٹیکس ان کی تعداد ہم نے ڈیفالٹ میں بڑھا دی ہے اینڈ دیٹ از گیونگ ایس اے اسموتھر امیج ان دا آؤٹ پٹ. لیکن آپ نے دیکھا تھا جب ہم اس کو کم کر رہے تھے نمبر آف سلائسز کو یوزنگ دا مائنس کی, تو دا کوڈ دیٹ ڈیلز ود اٹ از ڈاؤن بلو ویئر اٹ سیز دیٹ اگر تو کیو پریس ہو تو ہم نے اس لوپ میں سے ایگزٹ کر جانا ہے, اور اگر پلس دبایا جا رہا ہوگا تو سلائسز میں 1 کا اضافہ کرنا ہے اور اسٹیکس میں 1 کا اضافہ کرنا ہے. اور ان کیس یوزر از پریسنگ مائنس, سلائسز جو ہیں اگر ان کی تعداد 3 سے زیادہ ہے اور اسٹیکس کی تعداد بھی 3 سے زیادہ ہے تو پھر ہم سلائسز اور اسٹیکس کو ڈیکریمنٹ کر رہے ہیں. سو دیٹ از ویئر دا چیک از کہ 3 سے کم ایجز سلائسز اور اسٹیکس ہو نہیں پا رہے. تو اگر ہم فزیکلی جا کے ٹاپ پر نمبر آف ایجز جو نمبر آف سلائسز جو ہیں ان کو 2 کر دیں اور نمبر آف اسٹیکس کو بھی 2 کر دیں تو پھر دیکھیں آؤٹ پٹ میں کیا آتا ہے. آہا, we've got some 2D objects, but nevertheless they are rotating in 3-dimensional space. So go ahead, feel free, play with the code, play with this available sample code, try exploring the functions that are available in the library and try to develop certain basic routines of yours جو آپ چاہیں. میں اس کو واپس اس کی ڈیفالٹ ویلیو پہ کر رہا ہوں 16 and 16 for slices and stacks both, and now we finally just once run it. So this is what we have as the output of the sample program, which is pre-written for you as soon as you start a new project of multimedia type using GLUT. When you press plus, number of slices and stacks starts increasing. On pressing minus, the number of stacks and slices starts decreasing, and it has been programmed not to go below 3. And when you press Q, you quit. You can write your own code, you can write your own programs over here, and for the moment we are going to stop right here. Okay friends, آج کے لیے بس اتنا ہی. سو آج ہم نے جو کچھ ہم نے اب تک کیا تھا اس کو کوئکلی ریکیپ کیا اور یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو اب تک ہم سیکھ چکے ہیں اور ان کی مدد سے ہم آگے چل کے اب کیا کیا کچھ کر سکیں گے. آئی ووڈ لائک یو ٹو ایکسپلور دا گلٹ پیکج جس کو انسٹال کر سکتے ہیں آپ کے پاس اویلیبل ہے ود یور ڈیو سی پلس پلس بیٹا ورژن 5 بیٹا ریلیز 4.9.9.0 کے ساتھ. اس کو آپ یوز کیجئے, ایکسپلور کیجئے, اس کے اندر جو اویلیبل ہیں پری بلٹ فنکشنز ان کو ایکسپلور کیجئے, ان کو استعمال کرنا شروع کیجئے. بیسکس آپ کو جو ڈیفالٹ میں اس کا کوڈ آتا ہے اس میں سے مل جائیں گے کہ انیشلائز کیسے کرنا ہے گرافکس موڈ کو, بیسک ونڈو کی ڈیفینیشن کس طرح سے ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ ڈفرینٹ آبجیکٹس کو کس طرح سے بنانا شروع کر سکتے ہیں, کس طرح سے پینٹ کرنا شروع کر سکتے ہیں. ہم امپلیمنٹیشن آف الگوریدمس کو جاری رکھیں گے بیکاز دیٹ از اے مسٹ, دیٹ از اے بیسس آف آر کورس. اس کو تو ہمیں جاننا ہی ہے. جہاں کہیں ہم پری بلٹ فنکشنز کو پیکیجز میں سے یوز کر بھی رہے ہوں گے تو بھی ان کی بیسس کو سمجھ کے کریں گے. فرسٹ ویل ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ دے آر ورکنگ, بیسک لائن بہائنڈ الگوریدمز اور تھیوریز ہے کیا, اور پھر ان کو ہم استعمال کریں گے. ویل ٹرائی ٹو کم اپ ود سم فیسینیٹنگ آؤٹ پٹس. آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں, اجازت دیجیے گا, اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.